اپنے دلوں کو منور و مجنن فرمائے۔ حضرت محترم، میں نے کل آپ لوگوں کے سامنے فکر کے بارے میں اور نفس کے بارے میں بتایا، اور اس ضمن میں حدیث رسول میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ نبی کریم فرماتے ہیں کہ ایک گھڑی کا تفکر سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کا قول میں نے پیش کیا کہ جس شخص نے اپنے نفس پر قابو پا لیا وہ شخص اس سے بہتر ہے، اس سے زیادہ طاقتور ہے جو تنہا تنہا ایک شہر کو فتح کر لیتا ہے۔ اس کے بعد میں نے ایک حدیث اور بھی پیش کی۔ نبی کریم فرماتے ہیں کہ نفس کے ساتھ جہاد کرنا سب سے بہترین جہاد ہے۔ لیکن آج میں آپ لوگوں کے سامنے نماز کو مکمل طور پر ادا کرنے کی فضیلت بیان کروں گا کہ آج بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں تو کوئی صحیح طور پر رکوع کس طرح کیا ہے وہ نہیں کرتا، سجدے کس طریقے سے وہ نہیں کرتا۔ کوئی تو ایسے بھی ہوتے ہیں، کوئی امام صاحب ابھی سجدے میں جانا باقی وہ پہلے ہی سجدے میں چلا جاتا ہے، سجدے میں چلا جاتا ہے۔ کوئی ایسا امام صاحب ابھی رکوع سے اٹھے ہی نہیں ہے، وہ رکوع سے اٹھ کر کے پہلے سجدے کی طرف روانہ ہو گیا ہے۔ تو اس طریقے سے نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ حدیث رسول مصابیح الاخبار میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس اس حدیث کے راوی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ نماز بالکل بے فائدہ ہے جس کے ادا کرنے میں نماز پڑھنے والا رکوع کرتے وقت یا سجدہ کرتے وقت اپنی پشت کو برابر نہ کرے۔ یعنی جو نماز میں رکوع کرتے وقت اور سجدہ کرتے وقت اپنی پشت کو برابر نہ کرے تو وہ نماز بالکل بے فائدہ اور بے حاصل ہے، اس نماز سے کچھ فائدہ نہیں۔ اس کے بعد دوسری حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آدمی نماز کو عمدہ طور پر ادا کرتا ہے، اس کے رکوع اور سجود کو اور دیگر ارکان کو مکمل طور پر ادا کرتا ہے تو نماز کہتی ہے، اے نماز پڑھنے والے، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے جس طریقے سے تو نے میری حفاظت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی ہے۔ اس کے بعد اور یہ حدیث رسول ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان 60 برس تک نماز پڑھتے رہتا ہے لیکن اس کی کوئی نماز رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ رکوع اور سجدے کو مکمل طور پر ادا نہیں کرتا ہے۔ جو شخص نماز میں رکوع اور سجود کو مکمل طور پر صحیح طور پر ادا نہیں کرتا، اس کی نماز رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ایک حدیث رسول اور بھی ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے بدتر چوری کرنے والا کون ہے؟ چوری کرنے والا کون ہے؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے کہ بدتر چوری کرنے والا کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بدتر چور وہ ہے جو اپنی نماز میں کچھ حصہ چرا لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنی نماز میں کچھ حصہ چرا لیتا ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کیوں کر چوری ہوتی ہے؟ نماز میں کیسے چوری ہو سکتی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص رکوع اور سجدے کو مکمل طور پر ادا نہیں کرتا یہ اس کی نماز کی چوری ہے۔ تو میرے دوستو کہ نماز پڑھو تو رکوع اور سجدے کو جو ارکان نماز کی ہیں اس کو مکمل طور پر ادا کرو۔ اور یہ حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص خلوص و دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے گویا کہ وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ سبحان اللہ۔ اور اس امر سے مراد کیا ہے؟ نبی فرماتے کہ جب نماز پڑھے تو اس کی مکمل توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو۔ کس کی؟ اللہ رب العزت کی طرف ہو۔ جب انسان کسی بھی نماز کو رب کی طرف متوجہ ہو کر پڑھتا ہے، رب کی طرف دو لگا کر پڑھتا ہے، تو اللہ ہر نمازوں کا ایسا ہی ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد کسی بزرگ کا قول ہے کہ نماز کا مکمل خشوع اور مکمل اخلاص 4 باتوں پر منحصر ہے۔ کتنی باتوں پر؟ 4 باتوں پر۔ اب بزرگ فرماتے پہلی بات کیا ہے کہ نماز پڑھنے والا نماز پڑھتے وقت فقط رب تبارک تعالیٰ کی رضامندی اور اس کی خوشنودی مطلوب رکھے اور مخلوق کی رضامندی کا تعلیم نہ۔ دوسری بات، عبادت کا بجا لانا، فقط عبادت الہی کا بجا لانا فقط رب تبارک تعالیٰ کی توفیق ہی سمجھا جائے۔ جو عبادت کرتا ہے تو وہ سمجھے کہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے تبھی میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ تیسری بات یہ ہے کہ نماز کو مکمل طور پر اس کے رکوع، سجود اور دیگر ارکان کو مکمل طور پر عمدہ طور پر ادا کیا جائے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ نماز کی نگہبانی کی جائے تاکہ قیامت کے دن نماز پڑھنے والے کو اپنے ساتھ لے کر مقام فلاح اور نجات میں لے کے چلا جائے۔ یہ نماز کی اخلاص ہے کہ آج ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس پاور کی طرف دھیان لگاتے ہیں، لیکن میرے دوستوں بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو میرے ذہن میں الگ الگ قسم کے سوال آتے ہیں، لیکن جان کے کہ چور اس گھر میں چوری کرنے جاتا ہے کہ جس گھر میں سامان ہو، زیور اور سونے چاندی کیسے ہو، اسی طریقے سے جب ایماندار نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو چور چوری کرنے آتا ہے، اسی طرح شیطان بھی ڈاکہ مارنے آتا ہے۔ تو آپ کے ذہن میں جب کوئی بری بات آنے لگے تو اس سے ذہن ہٹا کر کے پھر رب کی بات کرنے لگا دیجیے۔ اسی طریقے سے بار بار کیجیے۔ نبی فرماتے ہیں کہ جو انسان نماز میں برے خیالات پھر آئے پھر اس کے بعد کسی اور بات کی طرف پھر اس کے بعد نماز کی طرف لے کے جائے تو یہی اس کے نماز کے قبول ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ اس کی نماز کے قبول ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سبوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا ہم سبوں کی نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما۔ ہمیں کوئی پریشان ہے ان کی پریشانی کو دور عطا فرما، کوئی بیمار ہے مولا تو انہیں تندرستی عطا فرما، ہم سبوں کے گھروں میں خیر و برکت کا نزول عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین یا رب افضل الصلوات والسلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم صل على سيدنا